ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ حقیقی طور پر سال نو کا جشن جو ہے وہ سندھ حکومت کے بجائے پوری کی پوری سندھ پولیس منا رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ جو آرڈر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑے جشن کا باعث اس وقت بن چکا ہے۔ پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے وہ اس وقت جشن منا رہی ہے نئے سال کا۔ انہیں جو ہے وہ سندھ پولیس سے ایک بہت بڑی نحوست کا، سندھ پولیس سے ایک بہت بڑی بیماری کا، سندھ پولیس سے ایک بہت بڑی تباہی کا، سندھ پولیس سے ایک بہت بڑی بربادی کے خاتمے کا جو ہے وہ اس وقت جشن منا رہی ہے۔ یقیناً 2026 کا جو سورج طلوع ہوگا وہ سندھ پولیس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوشی کا باعث بنے گا، بلکہ نئے سال کا جو سورج ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ روشنیوں کی شکل میں سندھ پولیس کے لیے جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں لے آئے گا۔ یہ کہنا ہے اس وقت سندھ پولیس کے منچلوں کا، سندھ پولیس کے ان دکھی، ان تکلیف زدہ، ان لاوارث پولیس اہلکاروں کا جو پچھلے 1.5-2 سالوں سے جو ہے وہ پھس رہے تھے، تباہ ہو رہے تھے، برباد ہو رہے تھے، جن کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی کو بھائی سے، یعنی کہ رینکر کو پی ایس پی سے، پی ایس پی کو رینکر سے، اور خود ڈی آئی جیز کو ڈی آئی جی سے، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے، ایس ایچ اوز کو ایس ایچ او سے لڑوایا جا رہا تھا۔ یعنی بالکل وہی فرنگیوں کا جو رسوائے زمانہ طریقہ کار ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، وہی پالیسی جو ہے وہ سندھ پولیس پر جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پر نافذ کر دی گئی تھی۔ منافقتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو لڑوایا جا رہا تھا کہ اندر کی خبریں جو ہے بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ آئی جی حافظ کو ملتی رہے، اور ان کا نظام جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی سازشوں کے جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے اور وہ حکومت کرتے رہے، جس میں وہ تو کامیاب رہے، ان کا تو مقصد پورا ہو گیا، لیکن پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے وہ نہ صرف چغل خور ہو گئی، بلکہ سندھ پولیس جو ہے وہ اپنے اصل مشن سے، اپنے اصل مقصد سے، اپنے اصل راہ سے جو ہے وہ بھٹک گئی، اسے بھٹکا دیا گیا۔ سب کی سب پولیس جو ہے وہ گٹ کا زدہ ہو چکی تھی، گٹ کا فورس بن چکی تھی، اور صرف آرگنائز جرائم کے اڈوں کو پھیلانے اور ان کی سرپرستی کے علاوہ سندھ پولیس کے پاس اور کوئی آرٹ باقی نہ رہا تھا۔ کھاؤ اور کھلاؤ، کماؤ اور کھلاؤ، اور خود اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ حرام کھلاؤ اور اپنے بڑے افسروں کو بھی حرام کھلاؤ۔ اس کے علاوہ سندھ پولیس کا اور کوئی کام نہیں تھا، جس کے جو ہے وہ اثرات، جس کی تباہیاں پھر سندھ پولیس میں آنا شروع ہو گئی، اور خود تھانے کے ایس ایچ اوز جو ہے وہ اپنے ہی تھانوں میں غیر محفوظ رہنا شروع ہو گئے، تھانوں میں پٹنا شروع ہو گئے۔ گلستان جوہر سے جو پٹنے کا سلسلہ شروع ہوا پھر آگے بڑھتا چلا گیا، شاہ لطیف ٹاؤن تھا، یا پھر خود جو ہے گلشن حدید کا تھانہ ہو، جو تھانے ہو سب کے سب جو ہے وہ مریض سٹی تھانہ ہو، اور آخر میں جو کل جو واقعہ ہوا سٹی کورٹ تھانے میں، تو حد ہو گئی کہ ایس ایچ او، تھانے کے دوسرے سٹاف ہو کالے کوٹوں والے سے پٹتے رہے اور اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنی ہی پولیس کو بلاتے رہے، لیکن کوئی پولیس نہیں، اور پولیس والے اتنے بے بس، اتنے جو ہے وہ ہو گئے تھے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بھی ان میں ہمت اور جرأت نہیں۔ یہ لیگیسی جو ہے وہ سابقہ آئی جی چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس تمام تر گن کو، ان تمام تر نفرتوں کو جو ہے وہ محبتوں میں تبدیل کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ اب ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو سونپا گیا ہے۔ یہ اسکرین پر میں آپ کو بار بار کاپی دکھا رہا ہوں، یہ جو ہے انہیں عارضی چارج دیا گیا ہے۔ اس عارضی چارج پر بھی جو ہے بہت سازشی تھیوریاں اس وقت حرکت میں لائی گئی کہ بھی یہ عارضی ہیں، ان کو مستقل چارج نہیں ملے گا، اگر ہونا تو آرڈر کر دیتے۔ بھائی یہ سندھ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے، سندھ حکومت کے اختیار میں یہی تھا کہ انہیں عارضی چارج دیا جائے۔ اگر انہیں آئی جی بنانا مقصود نہ ہوتا تو پھر جو سب سے سینئر ہے قاعدہ قانون کے مطابق، اور خود آئی جی بھی یہ چاہتے تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ میرے ہاتھ سے جو یہ سٹک ہے نا، پاور سٹک جو ہے نا، کوئی وہ نہ لے جو ان کے بدترین، جنہیں وہ پسند نہیں کرتے،
یعنی ان کی خواہش تھی کہ یہ چارج جو ہے وہ مظفر شیخ کو ملے، لیکن سندھ حکومت نے کہا کہ نہیں، یہ چارج جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا مستحق جاوید عالم اوڈو ہے، کیونکہ وہی ہمارے مضبوط امیدوار ہیں، انہیں جو ہے وہ آئی جی سندھ بننا ہے۔ حالانکہ اس دوڑ میں جو ہے خود قابل احترام ڈاکٹر امیر شیخ بھی شامل ہیں ابھی تک، کیونکہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن وفاق کی جانب سے جاری نہیں ہوا ہے، تو ابھی کچھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو سندھ حکومت کے جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ یہی آئی جی ہے، یہ نوٹیفیکیشن 2-4 دن میں جو ہے وہ وفاق کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا، اس لیے عارضی چارج انہیں دیا گیا۔ لیکن جو لوگ ڈاکٹر امیر شیخ کی پشت پر اس وقت کھڑے ہیں، یعنی کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سب سے بڑھ کر جو ہے چیف سیکرٹری سندھ ہیں، جو کہ خود سی ایم کے برادر نسبتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے خود سابقہ سیکرٹری اسٹیٹ ڈاکٹر انعام اللہ داری، جو کہ اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ بڑی اس وقت کوششیں کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں۔ مقابلہ بڑا سخت کانٹے دار ہے۔ ایک طرف اے جی مجید ہیں، جو کہ صدر مملکت کے کاروباری ساتھی بھی ہیں، پارٹنر بھی ہیں، اومنی گروپ کے روح رواں بھی ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں امیر شیخ کے کہ اس کے ہاتھ تو ہم دکھی ہیں، ہمارے ہاں مقدمے انہوں نے درج کیے جب یہ ایف آئی اے ڈائریکٹر تھے، تو وہ اپنی رونا رو رہے ہیں، ان کا رونا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری جانب وہ 2 سفارشی ہیں، لیکن سب سے جو بڑے سفارشی تھے ان کے ڈی جی سی تھے، انہوں نے ان کی سفارش کی تھی کہ انہیں لگایا جائے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی جواب دے دیا گیا تھا صدر مملکت کی جانب سے، اور کہا یہ گیا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر امیر شیخ کو جو ہے وہ آئی جی سندھ بنایا جائے۔ ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہے، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ انہیں جو ہے کراچی پولیس کا چیف بنایا تھا، بعد میں کچھ ناچاکیاں ہو گئی تھی کسی پوسٹنگ کو لے کر، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ پر جو ہے وہ سندھ پولیس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ انہیں ایک طریقے سے سندھ پولیس ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا۔ جب وہ پرموٹ ہو گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی آپریشن کے طور پر رہے، کوئی ان کو اچھی پوسٹ نہیں دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کے آئی جی بن گئے تھے، اور انہیں کوئی اچھی پوسٹنگ نہ مل سکی۔ تو اب یہ آخری چانس تھا ان کے پاس، بلکہ چانس ہے کہ ابھی ریٹائرمنٹ سے پہلے 1 سال ہے، تو اگر وہ آئی جی ان کو بنا دیا جائے، یہی وجہ ہے کہ ان کی جو سپورٹر ہیں ان کی اس وقت بہت زیادہ لابنگ کر رہے ہیں کہ وہ آئی جی بن جائے، لیکن امکانات جو ہے وہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں اس پوسٹنگ کو لے کے، جو کہ آج جو ہے جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کا ایڈیشنل آئی جی کون بنے گا، کوتوالے شہر کون بننے جا رہا ہے۔ پھر مجھے 3 ناموں کا ذکر ہے، ایک دوسرے پر یہ حاوی ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے شرجیل حاوی ہوتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ خادم رند جو ہے وہ بریف کیس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ جو ہے خود آزاد خان تنولی ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اب اصل مقابلہ جو ہے وہ آزاد خان اور شرجیل میں ہے، ایک دوسرے پر یہ سبقت لے جاتے ہیں۔ صبح جو ہے وہ شرجیل کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو شام کو جو ہے وہ خود آزاد خان تنولی کا، تو کہیں کہیں جو ہے وہ بریف کیس کی چمک سے جو ہے وہ وزارت داخلہ کے جو بڑے افسران ہیں، جو وزراء ہیں، ان کے رالوں منہ سے جو ہے رال ٹپکنا شروع ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمیں 50% کا آفر کر رہے ہیں، کیوں نہ ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی لگایا جائے۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا۔ تو یہ اس وقت جھگڑا چل رہا ہے کہ کون بنے گا ایڈیشنل آئی جی۔ لیکن جاتے جاتے اتنا کہوں کہ یہ اب جب آپ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں تو کراچی میں جو ہے وہ ہوائی فائرنگ بھی ہو رہی ہے، اور شراب بھی پی جا رہی ہے، اور دوسرے دعوتیں بھی لوگ اڑائے، لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت ہمیں پرجوش دکھائی دے رہے ہیں وہ کراچی پولیس بالخصوص اور سندھ پولیس بالعموم، سب کا سب جو ہے وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہو رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ نئے سال کا جشن جو ہے وہ سندھ پولیس اس وقت منا رہی ہے۔ سندھ پولیس میں جو ہے وہ خوشیوں کی لہر دوڑ چکی ہے، اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بوتلیں بھجوا رہے ہیں کہ بھئی میری طرف سے آج بوتل پیو، آج میری طرف سے تم محفل سجاؤ، یعنی اتنے زیادہ خوش ہیں۔ اور وہاں کراچی کے جو فقیر ہیں ان کی بھی اللہ نے سن لی ہے کہ ایک ڈی ایس پی ہیں، ایک ایس ایس پی ہیں، ایک ڈی آئی جی رینک کا بندہ ہے جو اتنا دکھی تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جو ہے وہ 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، 4000 نہیں،
5-5 ہزار جو ہے وہ دیگوں کو آرڈر دے رکھے ہیں، اور بکرے کراچی شہر سے جو ہے کالے بکرے ہی غائب ہو گئے. اتنے جو ہے وہ صدقے لوگوں نے کالے بکرے کے دیے کہ پتہ نہیں کون سی کالی مائی تھی، کون سا جو بھوت تھا، کون سی آفت تھی، کون سی نوست تاری تھی سندھ پولیس پہ کہ ان کا خاتمہ ہو گیا. خیر مجھے مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سندھ پولیس کے جو ٹیلی فون آ رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی کے ساتھ، پجارن جی کہتی ہے کہ میں تو سن کر میرے کان پک گئے. ہمراز رائی کہتے میں نے آنکھیں بند کر دی ہے. گرو جی کہہ رہے کہ وزراء بھی جو ہے وہ کہہ کے لگا رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ بڑے باغ دکھائے تھے کہ بھئی چار چھوڑو تو ہم تمہیں جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنا دیں گے، ہم تمہیں مشیر بنا دیں گے، ہم تمہیں یہ بنا دیں گے. سب نے ٹاٹا کر دیا. یہ سب سیٹ کا کمال ہوتا ہے. اب یہ گنگناتے ہوئے جاؤ، چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، ختم ہوئے دن اس ڈالی کے جس پر تیرا ٹھکانہ تھا. یعنی اب کرسی ختم ہو گئی، اب تو آپ کا سایہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ وقت ہوتا ہے طاقت کو انجوائے کرنے کا، طاقت کو سمجھنے کا، اپنی حقیقت کو جاننے کا. خوش فہمیاں، یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے، خوشامد ہوتی ہے، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، انسان سے تمام تر اس کی صلاحیتیں چھین لیتی ہے. پھر اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، پھر وہ میرٹ پر فیصلے نہیں کرتا، پھر اس کے تمام تر فیصلے جو ہے وہ اپنے سیٹ کو، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے سے متعلق ہوتی ہے. کس کس کا گلا کاٹتا ہے، کس کس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کس کس کے جو ہے وہ کیریئر سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کا انہیں ذرا بھی احساس اس وقت نہیں ہوتا. لیکن اب انہیں احساس شاید ہو رہا ہوگا کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کیا غلطی کی. لیکن اب کہتا نا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے سے کیا ہوگا. اب ایسا نہ ہو کہ انہیں جو سبز باغ دکھائے گئے تھے اور وہ سبز باغ میں کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا تو وہ یہ نہ کہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. وہی حال ہوگا جو مشتاق مہر کا تھا، جو گمنامی میں چلے گئے. کوئی انہیں اس وقت یاد کرنے والا نہیں رہا. اے ڈی خواجہ، ثناء اللہ عباسی، کلیم امام، ماں سوائے ایک رفعت مختار راجہ، جس کے لیے آج بھی سندھ پولیس کے مظلوموں کے دل اسی طریقے سے دھڑکتے ہیں جس طرح وہ آئی جی تھے اس وقت. کیونکہ کام انہوں نے کیا تھا، کسی کا دل نہیں توڑا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، سپاہی کو گلے لگایا تھا، سپاہی کو قدموں کی ٹھوکر نہیں بنایا تھا. تو یہ جو ہے نیا سال مبارک ہو سارے پاکستانیوں کو میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے، اور سندھ پولیس کو جو ہے ایک ٹکٹ میں 2 مزے والے خوشیاں بھی میری جانب سے مبارک ہو. جو لوگ صدقے دے رہے ہیں، جو لوگ بکرے ذبح کر رہے ہیں، جو لوگ جو ہے دیگے بانٹ رہے ہیں، انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ ٹرانسفر پوسٹنگ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اتنا زیادہ نفرتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی مجبوریوں کو، دوسروں کی کمزوریوں کو بھی جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بالآخر انہوں نے بھی 60 سال جو ہے وہ اس محکمے کو دیے ہیں. محکمے کا ان کے ساتھ اس طرح سے بے رخی، اس طرح کا سلوک جو ہے وہ بھی کچھ مناسب نہیں ہے. اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.